پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے۔ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے۔ جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا تو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے والے دن کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس وقت دیکھیں نا، جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں۔ اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے۔ یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ کل روزہ سب نے رکھا ہوگا، جمعہ پڑھیں گے، مریض خاندان میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے مسجد میں مل جائے۔ 2 کام ہے، نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ 5 چیزیں کہاں پوری کریں؟ میں نے کہا میں یہ اناؤنس کر دیتا ہوں، جمعے کے دن جو یہ 5 کام کر لے اس کو 5 لاکھ ملیں گے۔ اب دیکھیں کیسے پورے نہیں ہوتے، کل رات سے بیٹھ جائیں گے یار کہاں مریض ملے گا، کہاں نکاح ملے گا، ڈھونڈ کے ہی رہیں گے۔ مسجدوں میں اعلان شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کہاں نکاح بتا دیں، اگر جیسی کوئی جنازے کا اعلان۔ تو جب 5 لاکھ روپے ملے اور 5 کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہو تو یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے۔ کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جیسے بکری صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو۔ یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں۔ یاد رہے مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی۔ میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائیں گے۔ یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا۔ اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس پہ ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے، ٹیوزڈے، سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے۔ تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی ہیں۔
اور ماشاءاللہ اس سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے، عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں گناہ کر دو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ۔ مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں، ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کریں، اپنے آفس میں رکھ لیں امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹے تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے۔ دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں اور یقینی جنتی ہیں، نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی۔ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہہ بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص ہی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے، فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو، فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے۔ ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں، کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے۔ یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا۔ یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کریں تو 70 نیکیاں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جیسے ہم صحابہ میں بھی سنتے ہیں نا کہ نیکیوں کا موقع ڈھونڈتے تھے، لیکن بہرحال اللہ پاک سب کو خیر سے رکھے۔ ہم جنازہ کی تمنا نہیں کر رہے، لیکن جنازے آلریڈی ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو خوشی ہوگی نا کہ اب جنازہ پڑھنے کی تو ثواب ہے نا۔ کچھ